نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود پیش کریں اور آپ لوگ بھی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ سب لوگ مل کر میرے ساتھ پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی مجہد گیا آقا سے اس نے یہ کہا سمت نبی مجہد گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے بندے تھے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے بندے تھے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے میرے نبی ہے جب آئے بت خانے ہیں تھر آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل
اور کچھ قوم کا واقعہ سماعت فرمایا۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ وہ سماعت فرمائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں آپ کے تذکرہ حضرت یونس کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہتر مند رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے مایوس ہو کر علاقے چھوڑ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام اپنی غلطی پر اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ذُنُّون مچھلی والے کو یاد کرو۔ ذُنُّون کہا جاتا ہے مچھلی کے حضرت یونس علیہ السلام کو۔ ذُنُّون مچھلی والے پیٹ کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ آخر اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوردار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار قبول کیا اور آپ کو قید سے نجات دے دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے سو اس وقت قرعہ ڈالا گیا تو انہوں نے زق اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے، جبکہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر گدوں کا درخت اگایا اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر
مقررہ تک فائدہ دیتے رہیں۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ سو آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ ہوتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام وطن چھوڑتے ہیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کے ماؤں سے الگ کر دیا۔ پھر وہ رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی روتی تھیں، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی۔ اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائے بھی رابھنی تھی، بچھڑے بھی، بکریاں، پھر میمنیاں، بکری کے بچے تھی اور میمنے بھی۔ یہ بہت رخت آمیز منظر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا، یعنی نافع مطلب نفع بخش، فائدے مند۔ یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی ایسی بستی کیوں نہ پائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آتی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسے ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ سورہ سبا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا فَكَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا،
سوائے یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب سے دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ سورہ یونس یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے اس ایمان سے نہیں آخرت میں فائدہ ہوگا یا نہیں، اس اور جس طرح دنیا کے عذاب سے چھوٹ گئے آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے یا نہیں۔ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایمان سے انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، اور فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانے تک فائدہ دیے۔ سورہ صافات کی آیت ہے یہ۔ اس دنیاوی فائدے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اخروی عذاب سے نجات حاصل نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اس قوم کی تعداد 1,00,000 تو یقیناً تھی، اس سے زیادہ کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام کی اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر کے سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورہ سے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کریں اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کر دیں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا کہ اس قوم کو ہدایت کے لیے، نبی جو ہوتے تھے وہ ہدایت کے لیے آتے تھے، قوم کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا جاتا تھا، قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کرنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کو بہت دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت دیتے رہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اختیار نہیں کیے، تو یونس علیہ السلام بیزار ہو کر، پریشان ہو کر اس قوم کی طرف سے چل دیے۔ تو اس قوم نے جس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو اس قوم نے سوچا کہ اگر یہ اب چلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب کی دعا کی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی قوم سے فرمایا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب الہی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم پر عذاب ڈال دے گا، تو انہوں نے توبہ کر لی، تو توبہ کی تو توبہ ان کی ایسے قبول نہیں ہوئی، وہ اپنی عورتوں سے الگ ہو گئے، اپنے بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا، بکری کو بچیوں سے الگ کر دیا، گائے کو گائے کے بچوں سے الگ کر دیا، اونٹ ہر جانور کو اپنے اپنے بچوں سے الگ کر دیا۔ سب لوگ رونے لگے، بلبلانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی، وہ ایمان لے آئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اس گاؤں سے چل دیے، چلتے ایک سوچے اب میں کشتی میں سوار ہو کر دوسری جگہ تفریح کروں، دوسری جگہ چلے جاؤں، تو کشتی میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد جب کچھ دور کشتی چلی، جب دریا کے بیچ میں کشتی پہنچی تو کشتی ڈولنے لگی، ڈگمگانے لگی، تو لوگ ڈر گئے، لوگوں کو ایسا لگا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی، تو لوگوں نے رائے مشورہ کیا اور قرعہ کا مطلب سب کے نام لکھنے کا سوچا کہ سب کا نام چٹھی کے اوپر نام لکھا جائے اور پھر اس میں سے ایک نام چنا جائے، اور جس کا نام
نکلے گا اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا. یہ پورا واقعہ ہے. آگے کا واقعہ آپ لوگ سماعت فرمائے. جب انہوں نے قرآ ڈالا تو قرآ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقوی سے واقف تھے. انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا. انہوں نے دوبارہ قرآ ڈالا. پہلی بار انہوں نے چٹھی اچھالی. حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے. لوگوں کو یقین نہیں ہوا تو انہوں نے واپس سے چٹھی اچھالی. پھر واپس سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. قرآ ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا. آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا. انہوں نے تیسری بار چٹھی اچھالی, قرآ ڈالا, تب بھی آپ کا نام نکلا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی تھا حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے. جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرآ اندازی ہوئی, یعنی چٹھی اچھالی گئی, قرآ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے, سوائے انہیں مچھلی نے نگل لیا, اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے. جبکہ قرآ میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بخیر و روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی, وہ آپ کو نگل گئی. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے, کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے. اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا. بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے پکار کر جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں, لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی. تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ میں گر گئے اور آپ نے فرمایا یا رب, میں نے ایسی جگہ تو تیرے لیے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ میں گر گئے, میں نے ایسی جگہ تو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی. مقصود کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندر میں گھومنے لگی. آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سنی. اس مقام پر آپ کے زبان حال سے اور زبان مقال سے فرمایا جیسا اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے, جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے. وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور مچھلی والے کو یاد کرو, اور جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں مچھلی چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس سے شک میں قصوروار ہوں, تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی, اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ,
اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے گمان، حضرت یونس علیہ السلام کے من میں خیال آیا کہ ان کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائے گی، تو وہ حضرت یونس علیہ السلام ان کی قوم کے پاس سے چلے گئے۔ پھر انہوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام ان کی قوم کے پاس سے جا رہے تھے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اس قوم کے اوپر عذاب ڈال۔ تو اس قوم کو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا، گڑ گڑایا، اپنے بچوں کو اپنی ماؤں سے، خود اپنی عورتوں سے، اپنی ماؤں سے، بچوں کو جو جانور تھے ان کی ماؤں سے، سب کو الگ کر دیا۔ سب لوگ رونے، گڑ گڑانے، بلبلانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک نجات دینے والا ہے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، اس کے خیال کیا کہ ہم پر قابو نہیں کر سکتے ہیں، ہم پر قابو نہیں پا سکتے۔ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا۔ فنادى فی الظلمات، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا۔ سورہ انبیاء میں اندھیروں سے اور مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ آپ لوگوں نے آدھا واقعہ سماعت فرمایا، مچھلی کے پیٹ کا آگے آپ لوگ سماعت کریں۔ سورہ انبیاء، اندھیروں سے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے 2 مچھلیوں کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ سے مراد مطلب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے، جب کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا؟ قیامت کے دن دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ سورہ صافات 23ویں پارے میں۔ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اللہ کی تسبیح نہ کہتے اور اللہ کے سامنے عاجزی نہ کرتے ہوئے تو توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہی رہتے، اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے تو نجات نہ پاتے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ، اسے یاد رکھ، اس کے احکام کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ راحت کے وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں معروف ہو، یعنی اس کے تعلق جوڑ کر رکھو، اور وہ مشکلات کے وقت تجھے پہچانے گا۔ مشکل کے وقت مطلب تمہاری مدد فرمائے گا۔ امام بن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا، فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو وحی کی، اسے لے لو لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور ہڈیوں کو نہ توڑنا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور جب مچھلی سمندر کی تہ تک پہنچی تو یونس کو ایک آواز سنائی دی، اور آپ نے دل میں کہا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔
مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا ڈالا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ سَقِيمٌ، اور اس وقت بیمار تھے، اور مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ امام بن ابی خاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان کے الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام تک محدود نہیں کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا رحم و کرم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم امتیوں پر بڑا رحم و کرم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت 70ویں پارے میں ہے، سورہ انبیاء میں 70ویں پارے میں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے مصیبت کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، تو یہ آیت ہم پر بھی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم پر بھی یہ آیت اس بات کی گواہی ہے کہ ہم بھی جب مصیبت کے وقت ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یونس علیہ السلام نے جو دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طریقے سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سبحان پاکیزگی بیان کرے، لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا یا رب ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا تم نے پہچانا نہیں؟ بولے نہیں۔ اے رب وہ کون ہے؟ فرمایا میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعا آسمانوں پر آتی رہتی ہے، یا اللہ وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں۔ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنبذناہ، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا بالعراء، بنجر مقام پر، جس وقت کوئی درخت نہ تھا، وہو سقیم، اور آپ بیمار یعنی کمزور تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ نواز عیدہ بچے کی طرح تھے۔ وَأَنبَتْنَاهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، تابعین بیان کرتے ہیں کہ یہ گدوں کی بیل تھی۔ گدوں کی بیل سے مراد روئی کا درخت، روئی جو ہوتی ہے روئی کا درخت۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گدوں اگانے والوں میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے، مکھی اس کے قریب نہیں آتی، اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے، اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ دماغ قوت دیتا ہے اور بہت سے فائدہ کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح و شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی آپ کو صبح شام دودھ پلاتی، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا احسان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔
سورہ انبیاء، یعنی ہم نے جو کوئی دعا کرے اور ہماری پناہ کا طلب ہو ہم اس کے ساتھ اسی طرح کا احسان کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ہم لوگوں نے آدھا واقعہ سماعت فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں گئے، پھر کشتی میں سے لوگوں نے قراء مطلب لوگوں کی چٹھی بنائی، ایک مرتبہ چٹھی بنائی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر دوسری مرتبہ چٹھی بنائی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو جو کشتی میں سوار تھے وہ حضرت یونس علیہ السلام کو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، تو انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے ہم سے چٹھی اٹھانے میں غلطی ہو گئی ہو، تو انہوں نے دوبارہ چٹھی بنائی، دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے ہم سے پھر غلطی ہو گئی ہو، پھر انہوں نے تیسری مرتبہ چٹھی بنائی تو پھر تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بروایت حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا لی، چھلانگ لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کے سمندر میں ایک مچھلی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہی فرمائی کہ جاؤ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لو، تو وہ اپنے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لی، پھر بروایت اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میں مر گیا، میری زندگی کا آخری وقت آ گیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے اپنی گردن ہلائی، حضرت یونس علیہ السلام زندہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا گوشت نہ کھانا، ان کی ہڈیاں نہ توڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، مچھلی کو ایک اور مچھلی نے کھا لیا تھا، تو مچھلی کے پیٹ میں کافی اندھیرا تھا، اندھیرے میں آواز آ رہی تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا یا اللہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد باری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سمندر کے جو جانور ہیں وہ میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر، مچھلی نے ان کو باہر پھینک دیا، ایک بھرے میدان میں مچھلی نے ان کو پھینک دیا۔ اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کے پیٹ سے جب حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے تو بروایت حضرت یونس علیہ السلام بیمار تھے، کمزور تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہ کر حضرت یونس علیہ السلام کمزور ہو گئے تھے۔ تو بروایت ایک گدوں کا درخت، مطلب گدوں کے درخت سے روئی کا درخت مراد ہے، پھر اللہ واللہ عالم بالصواب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ ایک گدوں کا درخت جس کا پھل پورا کھایا جاتا ہے، بیج اگایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی وکھی اس پیڑ کے قریب نہیں جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا درخت مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ دیتی تھی۔ اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام پھر اس جگہ بسے، پھر اس جگہ پھر اور قومیں بسی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔